السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ میرے پیغمبر یہ سوال کریں آپ سے کہ ماذا ينفقون، کہاں خیرات کیا جائے؟ تو آپ انہیں فرما دیجئے قل ما انفقتم من خیر، سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ جو ہے وہ اللہ نے مصارف بتا دیے۔ فللوالدین، سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، پھر نزدیکی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامی والمساکین، یتیموں کا بھی بھلا کرو، مساکین کا بھی بھلا کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی حسن برتاؤ کرو، وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلے کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو تمہارے بھلے کاموں کا پتہ ہے، اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے۔ تو کل والدین پہ تذکرہ کیا تو آج بھی والدہ ہی پہ تذکرہ کروں گا، کیونکہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو جرم اس وقت ماں باپ کا ہی بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر انہیں بتا دو کہ بہترین خرچے کی جگہ تمہاری ماں اور باپ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو رلایا اس نے اپنی عبادات غارت کر لی، اس کی عبادات تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بھائیوں، جو بچے شادی ہوتے ہی فوراً علیحدہ ہونے کا سوچتے ہیں نا، میں اپنی ماں اور باپ سے علیحدہ رہنا ہے، وہ صرف اور صرف اکیلے 20 سال کے دودھ جو ماں نے پلایا اس کا حساب کر لینا، خدا قسم وہی نہیں دے سکتے۔ جو ماں نے مول لے کے باپ نے پلایا، 1 پاؤ دودھ کا بھی حساب کر لیں، صرف 1 پاؤ دودھ کہ ہفتے کا کتنا بنتا ہے، مہینے کا کتنا بنتا ہے، صرف 1 دودھ اور 1 خشک روٹی کا حساب کر لیں تو کبھی بیٹا علیحدہ ہونے کا نہ سوچے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے جب رشتہ طے ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے جو لڑکی والے ہیں نا، اس بات کا سوال کرتے ہیں کروانے والے سے کہ لڑکا اکیلا ہی ہے، لڑکا اکیلا ہونا چاہیے، نہ کوئی بہن ہو نہ اس کا بھائی ہو، بس وہ برادری والا نہ ہو، اس کے فیملی کے اندر زیادہ جو احباب جو ہیں وہ نہ ہو۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی رات یا دوسری رات دلہن جو ہے اپنے خاوند سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں سسر اور ساس کو چائے پلانی پانی نہیں پلا سکتی، میں نے کھانا نہیں دے سکتی، میں نہیں تیری ماں کے کپڑے دھو سکتی۔ سب سے پہلے دلہن جو ہے اپنے خاوند سے یہ تقاضا کرتی ہے بیٹی یاد کر لینا ایک دن تیرے اوپر بھی یہ ٹائم آنے والا ہے، ایک دن تو بھی ساس بننے والی ہے۔ سب سے پہلے دلہن یہی کہتی ہے میں تیری بہنوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دینا، میں تیرے ماں باپ کو نہیں کھلا سکتی۔ پریشانی لاحق ہے ان والدین کے لیے، 3 بیٹے 3 کمرے، ماں باپ نے کہاں رہنا ہے؟ اسی باپ نے گھر بنایا، اسی ماں نے اس گھر کے لیے اپنی جوانی برباد کر دی۔ جب تیری شادی بچے کی ہوئی، بھائیوں بیٹیوں بیٹوں، انہی ماں باپ نے اپنے لقمے تمہیں دے کے پالا ہے، انہی ماں باپ نے اپنی جوانیاں تیری جوانی پہ قربان کی ہیں۔ ان شادی کے دن دیکھنے کے لیے ماں باپ نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، جب تیرا شادی کا ٹائم ہوا تو تو نے ماں باپ کو پوچھا بھی نہیں ہے۔ آج کل تو عجیب ماحول چلا گیا، شادی کے معاملے میں ماں باپ کا حصہ حق جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ پہلے بتا دیا جاتا ہے ہم نے فلاں جگہ کرنی ہے، بیٹے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا زندگی میں نے گزارنی ہے آپ نے گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، رائے لینی چاہیے بیٹی اور بیٹے کی، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ بھائیو آپ کو یاد ہوگا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی دعا مانگتے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جو اپنی دعاؤں کے اندر ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتے ان کی دعا خیر سے خالی ہے، مگر ہم اپنی اولاد کی کامیابی، اپنی اولاد کا انجینئر اور ڈاکٹر اور پولیس مین اور بڑا افسر بننے کی دعا مانگیں گے مگر ماں باپ کا بھلا نہیں مانگیں گے۔ جس دعا کے اندر تم ماں باپ کا بھلا نہ مانگو، ماں باپ کے لیے دعا نہ مانگو، وہ دعا خیر سے خالی ہے، وہ دعا خیر سے خالی، مگر ہم ماں باپ کو نکال دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بھی وہ دعا مانگتے اللہ
مجھے معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، جو میری ماں اور میرے لیے بخشش مانگے اے اللہ میرے مالک تو اسے قیامت تک اسے معاف کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا قصہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی، لوگ تو عاشق رسول بنا کے ان کے قصے پیش کرتے ہیں، نہیں مگر میرے نبی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف ماں کی محبت اور خدمت نے حضور کی صحبت نہیں ہونے دی۔ انہیں کیا ماں اور اپنی ماں کی محبت، ان کی خدمت میں ایسا ٹائم گزارا، میرے نبی کی صحبت میں نہیں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیار کا کیا انداز اپنایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں جب بھی میرا اویس ملے اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ بھائیو اس نے ماں کا اپنے ماں کا احترام اتنا کیا، ماں کو فالج تھا، ماں کو فالج تھا، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی کی صحبت میں نہیں گئے، ایک دفعہ گئے حضور نہ ملے واپس آ گئے، یہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اے علی، کون عمر؟ سیدنا عمر جو میرے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، میرے نبی کی مراد ہے، حضرت عمر جس بازار سے تو گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اے عمر وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ مانگ کے لیا، اور جس دن عمر آیا اللہ نے آسمان سے لقب دے دیا فاروق اعظم کا۔ تو میرے اسی طریقے علی من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ علی وہ عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا عمر، اے علی تم جب بھی اویس کرنی سے ملنا، کرن میں جانا، فرمایا اس اویس کرنی سے میری امت کی دعا کروانا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ عمر جس کو رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام مل گیا، جن سے اللہ راضی ہوا، وہ علی رضی اللہ تعالی جو آقا امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہر ایک نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اے علی تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اللہ کے نبی انہیں کہہ رہے ہیں اویس سے دعا کروانا۔ اللہ کو حضرت اویس کرنی کی ماں کی خدمت اتنی پسند آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حکم دیا، کیونکہ میرا نبی جو بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو حضرت محمد عربی نے فرمایا اویس کرنی عمر و علی جاؤ اویس کرنی سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگے گا، اللہ رب کریم کو حضرت اویس کرنی کی ماں کی خدمت اتنی پسند آئی، اے عمر او علی تو ان سے دعا کروانا، اللہ میری امت کو معاف کر دیں گے۔ تو بھائیو ماں باپ کو پہلے ہی دن فیصلہ کر کے بیٹی علیحدہ کرنے والوں، پہلے ہی دن سوچ لیا ایک گھر ہے، باپ زندہ ہے، اسی گھر کے اندر بیٹا باپ کی زندگی میں علیحدہ ہو کے دیوار مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کئی ایسی اولادیں بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ابھی باپ زندہ ہے، زمین تقسیم کر لو بھائیو آپس میں، او یار باپ زندہ تیرا کوئی نہیں ہے ماری جانا، یار باپ اپنی خود زمین آپ کیوں نہیں کاش کرتے، یار باپ مرتا نہیں ہے، جس دن مرے گا اس دن جا کے سارا ہمارا حساب کتاب سیدھا ہوگا، یار ہماری پراپرٹی بڑی قیمتی ہے، باپ نہیں مرتا، یار باپ مرے گا تب نظام سیدھا ہوگا۔ بھائی تو آپ بنا لے، باپ کی وراثت کے اوپر ہی، باپ کی زمین کے اوپر ہی، باپ کے مکان کے اوپر ہی باپ کو تو بے دخل بنانے لگا ہے، باپ کو ہی اسی گھر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اسی گھر سے جس گھر کو ماں نے بنایا، جس گھر کو باپ نے بنایا، ماں نے جوانیاں دی، اسی گھر سے بہو ساس کو باہر نکال رہی ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کس ڈگر پہ ہماری قوم چل پڑی ہے، کس لائن پہ میرے نبی کی امت چل پڑی ہے؟ ماں باپ کو رلانے والوں، ماں باپ کا حصہ پر تنگ کرنے والوں، کمرے بنا لیے، بیٹے کی ایک کی شادی ہوئی ماں باپ کو باہر، دوسرے کی شادی دوسرے کمرے سے بھی نکال دیا، تیسرے کمرے سے بھی نکال دیا، بچوں نے وہی کمرے جو باپ نے محنت سے بنائے ان میں بچوں نے اپنی بیویوں کا جہیز کا سامان رکھ کے موج سے اندر لیٹے پڑے ہیں، اور ماں باپ بیچارے باہر سسک رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سن لو، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، عمرہ جانے سے پہلے، خیراتیں کرنے سے پہلے، سبیلیں لگانے سے پہلے، دیگیں پکانے سے پہلے ماں باپ کا دھیان کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک اور بھی دستور چلا ہوا ہے، اگر میری دلہن جو ہماری بہن ہے، ہماری بہو ہیں، ان کے گھر والے آئیں، گھر کے اندر خوشیاں، گھر کے اندر موجیں، وہ سبزی، اللہ کی قسم پھر اور بھی دیکھا ہے، اگر بیٹی کے گھر والے آئے نا، اس کا بھائی آ گیا، ان کے پچھلے رشتہ دار، اس کی بھابھی آ گئی نا، تو جو ہماری بہویں بیمار ہوتی ہیں، ان کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا سر درد ہٹ میں ہر چیز ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ماشاءاللہ چھبلی کی طرح وہ چلتی ہے نا پھر، کیونکہ وہ اس کے پچھلے آئے جاتے ہیں۔ جب دلہے کا باپ، دلہے کی ماں یا اس کی بہنیں آ گئی، گھر کے اندر بیماری پڑی ہے، اس کا بہو کا سر درد کر رہا ہے، اس کے گھر کے اندر ماتم ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر کے اندر خرچہ بھی نہیں ہے، دال بھی ختم ہے، سالن بھی ختم ہے، روٹی بھی ختم ہے، ہر چیز ختم ہے، لا کے دے بھائی، فون کرے گی کہاں آگی تیری بہن، بچے لے کے آ سب کچھ۔ او بھائیو، کس راستے پہ چل پڑے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب بھی خرچ کرو سب سے پہلے والدین کا دھیان کرو، عمر حج سے پہلے ماں باپ کا بھلا کر لو، ماں باپ کا دھیان کر لو۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ دیگیں بانٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ماں سسکتی رہی، ماں بلکتی رہی، بعد میں تو بکرے پکا کے مرغے لوگوں کو کھلائے، اس کا فائدہ نہیں ہونا پھر۔ ہاں اگر زندگی میں بھی خدمت کی، بعد میں جو تو کرے گا اللہ تیری زندگی کا بھلا کر دیں گے، فائدہ ہوگا۔ اگر ماں باپ زندگی میں رلائے ہیں، پھر تیری بعد میں خیراتوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ماں باپ کو علیحدہ کمروں میں بند کرنے والوں، ماں باپ کی زندگی میں ہی تقسیمیں ڈالنے والوں، ماں باپ کی زندگی میں گھروں کے اندر دیوار بنا کے علیحدہ دروازے لگانے والوں، ایک دن تمہارے اوپر بھی ٹائم آنا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ یہ قرض لوٹ کے آ رہا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنی قریبی رشتہ داروں سے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی اپنی قریبی رشتہ داروں پہ بھلا کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، اللہ اسے بڑی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ وَالْيَتَامَى، اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر یتیم کی عزت کی جاتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر آسمان والوں پہ اس طرح چمکتا ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ ہم یتیموں کا مال غرق کرنے، غصب کرنے اور خراب کرنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا والمساکین، مساکین کا دھیان رکھو، وابن السبیل، جو مسافر ہیں ان کے لیے اہتمام بناؤ، وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کرو گے ارادہ نیکی کا ہو، ریاکاری کا نہ ہو، شر کا نہ ہو۔ اگر شر کا ارادہ ہے، اگر اختلاف کا ارادہ ہے، لوگوں کو اذیت دینا کا ارادہ ہے، بھائیو کوئی عمل فائدہ مند نہ ہوگا، کوئی عمل سود مند نہ ہوگا۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی بھلے کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے۔ تو آج کا جو مین درس یہ ہے کہ ماں باپ کا دھیان رکھ لو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر لو۔ میرے پیغمبر کے پاس بچہ آیا، ساتھی آیا، حضور جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے کہ ماں زندہ ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کر لے، اللہ تجھے جہاد کا ثواب دے دیں گے۔ بھائیو لوگ مولویوں سے دعا کروانے کی بجائے، اپنے مرشد پاک سے دعا کروانے کی بجائے ماں باپ سے کروا لو۔ میرے نبی نے فرمایا جب ماں اور باپ دعا مانگتے ہیں عرش کے ستون ہلنے لگ جاتے ہیں، عرش کے ستونوں سے آواز آتی ہے اللہ ماں اور باپ نے اپنی اولاد کے بھلے کے لیے دعا مانگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں اور باپ کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتے، ان سے دعا کروا لو اگر بھلا چاہتے ہو۔ اپنی زندگیاں اپنے رزق کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کروا لو، انہیں رلا کے اپنے بچوں کو کامیاب، انہیں اپنی دعاؤں سے نکال کے، اپنی زندگیوں کے نکال کے، بیٹیوں بہو اپنی زندگیوں سے ماں باپ کا، اپنے سسر اور ساس کا حصہ نکال کے اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ کل تو بھی ساس بننے والی ہے، یہی حشر ہوگا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کیا کل پائے گا، چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ درس ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے میرے مالک ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔